الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ شہزادہ امام علی مقام حضرت اسیر کربلا امام زین العابدین علی بن حسین بن علی رضی اللہ عنہم اجمعین فرماتے ہیں علامت اہل سنت کثرت الصلاۃ علی رسول اللہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھنا یہ اہل سنت کی نشانی ہے۔ حوالہ القول البدیع پیج نمبر 131۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ امام اہل سنت نے ایک شعر میں، سنیوں کے امام ہے نا، اہل سنت کے امام ہے، ایک شعر میں کروڑوں درود بھیجنے کا طریقہ ہم کو بتا دیا۔ یہ شعر پڑھیں گے تو انشاءاللہ کروڑوں درود پڑھنے کا ثواب ملے گا، کروڑوں درود بھیجیں گا۔ ہاں، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، تو لاکھوں سلام عرض کرنے کا ثواب ملے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سخی ابن سخی شہزادہ علی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ کسی نے کچھ مانگا، فرمایا 3 صورتوں کے سوا کسی سے مانگنا جائز نہیں۔ نمبر 1 بہت زیادہ قرضہ، نمبر 2 فقیر بنا دینے والی غربت، نمبر 3 یا بہت زیادہ زمان، یعنی کوئی فدیہ یا مالی ڈنڈ، زمان، تاوان، تاوان میں ڈنڈ نا، ڈنڈ، تاوان۔ مثال کے طور پر اس کو میں آپ کو سمجھاؤں کہ اپنے ہاتھ سے کوئی نقصان ہو گیا، کسی کی ایسی چیز کو نقصان ہو گیا کہ جس سے 1,00,000 روپے کا نقصان ہم نے کر دیا کسی کا، اور اب ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہے، دے دے کے سارا جمع کرے تو 50,000 بنتے ہیں، 50,000 اور چاہیے نا تاوان دینے کے لیے۔ جو تاوان یہ ہوتا ہے کہ جو ادا کرنا ہے تو جو چیز نقصان کیا، ضائع کی کسی کی، تو وہی چیز دے دی جائے یا پھر اس کی جو رقم بنتی ہو وہ ادا کی جائے، یہ تاوان ہوتا ہے۔ تو یوں کسی پر تاوان ہو، زمان بھی بولتے ہیں، تاوان بھی بولتے ہیں، ڈنڈ بھی بولتے ہیں اس کو، غالباً جرمانہ بھی پھر بولیں گے اس کو، ڈنڈ کے معنی جرمانہ بھی تو بنتا ہے۔ اس شخص نے عرض کی میں ان میں سے، ان تینوں میں سے ایک وجہ ہے میری حضور کی بارگاہ میں سائل بن کر حاضر ہونے کی،
آپ نے اس کے لیے 100 دینار یعنی سونے کے 100 سکے دینے کا حکم فرمایا. پھر اس نے امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے کچھ مانگا. آپ نے بھی بھیک مانگنے کے متعلق اس سے وہی بات ارشاد فرمائی جو ان کے بڑے بھائی امام حسن رضی اللہ عنہ نے فرمائی تھی. اس نے وہی جواب دیا کہ میں کسی ایک وجہ سے مانگ رہا ہوں. شہید کربلا سخی ابن سخی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اس سے فرمایا بھائی جان نے کیا عطا فرمایا؟ اس نے عرض کیا 100 دینار. تو آپ نے بڑے بھائی کی برابری کو ناپسند فرماتے ہوئے اس سے 99 دینار عطا فرمائے. پھر وہ شخص صحابی ابن صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی خدمت میں حاضر ہوا اور سوال کیا. آپ نے بغیر کچھ پوچھے اسے 7 دینار عطا فرمائے. اس نے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس رضی اللہ عنہما کے خدمت پہ حاضر ہونے ان کی عطا کا سارا واقعہ بیان کیا کہ دونوں بھائیوں کا اس طرح انداز رہا اور امام حسین نے ایک کم دیا اپنے بڑے بھائی سے. تو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تعجب ہے تجھ پر، تو مجھے ان جیسا بنا رہا ہے. بے شک وہ دونوں تو علم و مال کے دریا ہیں. ہو سکتا ہے وہ سائل نہیں ہو چاہا ہو کہ انہوں نے 100 تو 99 تو 98 آپ دے دیتے، کچھ کم کر دیتے. یا بہرحال وہ کوئی اس میں صراحت نہیں ہے، لیکن یہ کہ وہ بیان کرنے کا کوئی تو مقصد ہوگا ان کا. لیکن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اہل بیت سے محبت کا اظہار کیسا کیا کہ میں ان جیسا کیسے ہو سکتا ہوں. سخاوت بھی تیرے گھر کی، عنایت بھی تیرے گھر کی، تیرے در کا سوالی جھولیاں بھر بھر کے لاتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. عاشقان صحابہ و اہل بیت حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کا اپنے پیارے پیارے بھائی جان امام حسن رضی اللہ عنہ سے محبت کا انداز اور ادب و تعظیم تو دیکھیے کتنا پیارا انداز تھا. کاش ہم بھی اپنے بڑوں کا ادب کریں. اسلام میں بڑے بھائی کا بڑا مقام ہے. جس طرح چھوٹے بھائی کو بڑے بھائی کا احترام کرنا چاہیے، اسی طرح بڑے بھائی کو چھوٹے بھائی سے شفقت و محبت بھرا سلوک کرنا چاہیے، کیونکہ بڑا بھائی والد کی جگہ ہوتا ہے. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے بڑے بھائی کا حق چھوٹے بھائی پر ایسا ہے جسے باپ کا حق اولاد پر. حوالہ شعب الایمان جلد 6 پیج نمبر 210 حدیث پاک نمبر 7929. سبحان اللہ. تو اگر گھر میں سبھی ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں اور ان سے ادب و احترام کے ساتھ پیش آئیں، بڑے چھوٹوں پر شفقت بھرا سلوک کریں، تو گھر میں پیار بھرا ماحول بن سکتا ہے. آج کل گھریلو جھگڑوں کا ایک بہت بڑا سبب یہ بھی ہے کہ ایک دوسرے کے حقوق
کا خیال دل سے ختم ہوتا جا رہا ہے. بڑے کی چھوٹے پر شفقت نہیں تو چھوٹے کو بڑے کا احترام نہیں. نتیجتاً گھروں کا ماحول ہمارے سامنے. اسی طرح بڑی بہن کو چھوٹی بہن سے اور چھوٹی بہن کو بڑی بہن کے ساتھ محبت بھرا سلوک کرنا چاہیے. ورنہ والدین کے جیتے جی تو ہو سکتا ہے جیسے تیسے وقت گزر جائے، لیکن والدین کی وفات کے بعد یا اپنی شادیوں کے بعد سگے بھائی بہنوں میں بھی بڑی دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں. بسا اوقات گھر میں محبت بھرا ماحول بنانے میں ماں باپ کا کردار خاص اہمیت رکھتا ہے. اگر ماں باپ بچوں کو بچپن ہی سے ایک دوسرے سے محبت کرنے، ایک دوسرے کا خیال رکھنے کے بارے میں نرمی و شفقت سے سمجھاتے رہیں گے تو انشاءاللہ الکریم بچپن ہی سے گھر میں اچھا ماحول بنے گا اور گھر امن کا گہوارہ بنا رہے گا. نواسہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا اپنے بڑے بھائی سے محبت کا ایک اور ذوق افزا واقعہ پڑھیے، ذوق افزا واقعہ سنیے اور جھومیے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے پتا چلا کہ امام حسن و امام حسین رضی اللہ عنہما کے درمیان کسی وجہ سے شکر رنجی کی وجہ سے کچھ معاملہ ہے. یعنی معمولی ناراضی جو معمولی ناراضی دوستوں میں ہو جاتی ہے اس کو شکر رنجی بولتے ہیں. تو یوں دونوں میں کچھ مسئلہ ہو گیا، شکر رنجی ہے. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میں نے امام حسین رضی اللہ عنہ سے عرض کی کہ لوگ آپ دونوں حضرات کو اپنا پیشوا سمجھتے ہیں، آپ اپنے بڑے بھائی جان کے پاس جا کر ان سے بات چیت کیجئے اور مطلب معاملہ جو ہے وہ ختم کیجئے، کیونکہ آپ ان سے عمر میں چھوٹے بھی ہیں. اس پر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے کمال کر دیا، بڑی کمال کی بات فرمائی. فرماتے ہیں اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان نہ سنا ہوتا کہ صلح میں پہل کرنے والا جنت میں بھی پہلے جائے گا تو میں ضرور ان کی خدمت میں حاضر ہوتا، مگر میں یہ پسند نہیں کرتا کہ ان سے پہلے جنت میں جاؤں. صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں امام حسن رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوا اور انہیں سارا واقعہ کہہ سنایا. امام حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا صدق اخی، یعنی میرے بھائی نے سچ کہا. پھر آپ کھڑے ہوئے اور اپنے بھائی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لائے اور ان سے بات چیت کر لی. حوالہ ذخائر العقبہ پیج نمبر 238. نونہال چمن مصطفی و مرتضوی جسے قدرت نے چنا زینت جنت کے لیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم. اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، اس واقعے میں جہاں امام حسین رضی اللہ عنہ کی بڑے بھائی سے کمال محبت کا بیان ہے، وہیں ایک بڑا اہم پیغام بھی ہے کہ سب سے زیادہ احادیث پاک روایت کرنے والے صحابی رسول یہی ہے نا، یہی ہے نا سب سے زیادہ. حضرت ابو ہریرہ سب سے زیادہ احادیث مبارکہ روایت کرنے والے صحابی رسول. حضرت
सैयदुना अबू हजरत सैयदुना अबू हुरैरा रजी अल्लाह, उन्होंने दोनों शहजादों की खिदमतों में हाजिरी दी और हाजिर होकर सुलह की सूरत फरमाई। सहाबा किराम अलैहिमुर्रिदवान अहले बैत अतहार के बड़े खैर खा हो, गम गुसार थे। यूं ही अहले बैत अतहार सहाबा किराम अलैहिमुर्रिदवान पर बड़े शफीक व मेहरबान थे। बल्कि ये दोनों शहजादे जो इमाम हसन और हुसैन, ये खुद सहाबी इब्ने सहाबी हैं, ये खुद भी सहाबी हैं हसन और हुसैन, और इनके वालिद गिरामी मौला अली शेर खुदा ये भी सहाबी है। ताहम इनका दर्जा जो था हसनैन करीमैन का ये यानी कि बहुत बुलंद था कि नवासे रसूल है, बुलंद था, है और रहेगा। नाव हैं आले नबी, नज्म हैं असहाब रसूल, लिल्लाहिल हम्द के मुस्ताग ये उम्मत के लिए, नूर को नूर ही लाहिक था मइय्यत के लिए, सालिक असहाब तो नूरानी है और आल है नूर। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मदनी मुज़ाकरे का सिलसिला, आप सवाल कीजिए, हर सवाल का जवाब भी सवाब यानी दुरुस्त दे पाऊं ये जरूरी नहीं, बन पड़ा तो अर्ज करने की कोशिश की जाएगी, भूल करता पाए फौरन मेरी इस्लाह फरमाए, भूल हुई तो इंशाअल्लाह कबूल करने वाला पाएंगे। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। गर तू खाही के बाशी खुश नवीस, मी नवीसू मी नवीसू मी नवीस। मतलब अगर आप चाहते हैं कि आपकी लिखाई यानी राइटिंग अच्छी हो तो आप लिखते रहें लिखते रहें लिखते रहें। मदनी मुज़ाकरे में हर दिल है जगमगाया, मदनी मुज़ाकरे में। 11:30 बजे आवाज 11:30 बजे इंशाअल्लाह करीम ये अनोखा सवाल सुनेंगे इंशाअल्लाह। मैं इस्लामाबाद से शहजाद अहमद बोल रहा हूँ। जुम्मे के बारे में पूछना था। कहते हैं अगर 3 जुम्मे लगातार ना पढ़ो तो बंदा दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। 3 जुम्मे नमाज न पढ़ने वाला दायरा इस्लाम से खारिज नहीं होता। हदीस पाक में कुछ इस तरह का मजमून है कि 3 जुम्मा जो जानबूझकर तर्क करेगा, ज़रा मफहूम यही है, मुसाफिर पर जुम्मा फर्ज नहीं होता तो उसके दिल पर मोहर लग जाती है। औरत पर भी जुम्मा फर्ज नहीं है, वो जोर पड़ेगी। मोहर का भी है और इस्लाम को गोया उसने पीठ पीछे फेंक दिया, इस्लाम को पीठ के पीछे फेंक दिया गोया, जैसे कि उसने इस्लाम को मोहर लग गई, इस्लाम को जैसे उसने पीठ के पीछे डाल दिया। तो इस बहरहाल लेके काफिर नहीं होगा तो जुम्मा 3 नहीं पढ़ता या जिंदगी में एक भी जुम्मा ना पढ़े माअज़ल्लाह कोई, तब भी उसको ये नहीं कहेंगे ये काफिर हो गया। सल्लू अलल हबीब। हाँ, बिला उज़्र छोड़ा जुम्मा, ऐसा मरीज है कि जो नहीं जा सकता और जुम्मे के लिए ये तो है नहीं कि घर में अकेला जुम्मा पढ़ सकता हो, ऐसा नहीं है, इसके लिए शराइत है। बगैर जमाअत के भी जुम्मा नहीं होता और जमाअत के भी फिर अपने शराइत है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
انسانی زندگی میں ایک بہت بڑا ٹرانزیشن، چینج اس وقت آتا ہے جب وہ اپنے تعلیمی ادارے سے فارغ ہونے کے بعد اب پریکٹیکل فیلڈ میں پروفیشنل بننے لگتا ہے۔ ڈگری مل گئی اور اب نوکری کرنی ہے۔ کوئی یونیورسٹی میں پڑھتا ہو یا جامعہ کا طالب العلم ہو، یہ سچویشن سب کو فیس کرنی ہوتی ہے، اور یہاں پہ یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اب میں نے کس جگہ جانا ہے۔ کاروبار کرنا ہے، نوکری کرنی ہے، کاروبار نوکری کتنی اقسام کی ہیں، کس طرف میں جاؤں گا، یہ ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہوتا ہے۔ امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے، حضور ایسے موقع پر مشورہ دینے والے بھی بہت ہوتے ہیں، اور آج اس جدید دور کے اندر تو ایک کلک کریں بہت سی آپشن سامنے آ جاتی ہیں۔ طالب العلم اس کا ذہن بھی اتنا پختہ نہیں ہوتا، زمانے کو جانتا نہیں ہے، صرف تعلیمی ادارے کے اندر ہی رہا اور وہاں روٹین تھوڑی مختلف ہوتی ہے۔ ایسی حالات میں نوکری چنتے ہوئے کن کن باتوں کو مد نظر رکھا جائے، کیونکہ دیکھا گیا ہے ایک دفعہ جس طرف چل پڑے اگر نوکری کرنے لگے تو اب نوکری ہی ہوگی، کاروبار میں داخلہ بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ کاروبار شروع کر دیا، نوکری کا ذہن نہیں بنتا۔ وہ کیا احتیاطیں ہوں، وہ کون سے ایسے نکات ہو جو مد نظر رکھے ہم نوکری ڈھونڈتے ہوئے۔ اللہ اللہ، اچھا یہ مہر والا تو ہے ہی نہیں اس پر روایت، مہر کا نہیں ہے، اس میں ہے یہ جو سوال تھا اس کے ضمن میں 2-3 احادیث عرض کرتا ہوں، تو اس جواب کے بعد ان کو مطلب آپ ایڈجسٹ کیجئے گا۔ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگ جمعہ چھوڑنے سے باز آئیں گے یا اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر کر دے گا، پھر غافلین میں ہو جائیں گے، غفلت کرنے والوں میں ہو جائیں گے۔ لوگ جمعہ چھوڑنے سے باز آئیں گے یا اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر کر دے گا، پھر غفلت کرنے والوں میں ہو جائیں گے، غافلوں میں ہو جائیں گے۔ ایک تو حدیث یہ جس میں 3 کا تذکرہ نہیں ہے، آگے 3 کا تذکرہ۔ ایک اور حدیث پاک میں فرماتے ہیں جو 3 جمعے سستی کی وجہ سے چھوڑے اللہ پاک اس کے دل پر مہر کر دے گا۔ ایک اور حدیث پاک میں جو 3 جمعے بلا عذر بغیر صحیح مجبوری کے چھوڑے وہ منافق ہے۔ ایک اور حدیث شریف ہے جو 3 جمعے پے در پہ لگاتار چھوڑے اس نے اسلام کو پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا۔ تو اصل وہ ظہر بھی فرض ہے، لیکن جمعہ جو ہے اس کی تاکید زیادہ ہے، یعنی یہ زیادہ تاکیدی فرض ہے۔ تو 3 جمعے پے در پہ چھوڑے تو اس کے لیے کہ اسلام کو اس نے پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا۔ یوں وعیدیں ہیں اس کے لیے جمعہ ترک کرنے والے، لیکن یہ شرائط ہوتے ہیں، مجبوری بھی ایسی ہے کہ جمعہ نہیں پڑھ سکتا تب بھی کوئی نہیں، مسافر ہے تو اس پر جمعہ فرض نہیں ہوتا، اس نے ترک کیا تب اس پہ بھی کچھ اس طرح کی وعیدیں نہیں ہیں۔ البتہ ظہر اس پر فرض ہے، مسافر کو ظہر معاف نہیں ہے، عورت پر جمعہ فرض نہیں ہے تو وہ ظہر پڑے گی اپنے گھر میں۔ تاہم یہ کہ کوئی جمعہ نہیں پڑھتا یا 3 نہیں بلکہ ساری زندگی معاذ اللہ کسی نے ایک بھی جمعہ نہیں پڑھا ہے مسلمان، تو وہ کافر نہیں ہوگا، مسلمان رہے گا، سخت گناہگار ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اچھا اب یہ صوبان بھائی والا سوال کے نوکری کرنے والا کیا احتیاط کرے، نچوڑ یہی تھا۔
نوکری لینے کے لیے کیا احتیاط کریں، کاروبار شروع کرنے کے لیے کیا احتیاط کریں؟ ان کا کہنا یہ تھا کہ ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ محنت کرتا ہے اپنی تعلیمی زندگی کے اندر، پھر اس کے بعد اب اسے بہت ساری چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، لیکن اسے سمجھ نہیں آتا کہ اس کی انتخاب کس طریقے سے کرے، تو اس حوالے سے وہ احتیاط آپ سے پوچھ رہے تھے کہ کیا کرنا چاہیے اسے۔ اب یہ تو ایک مطلب یعنی کہ اپنی اپنی نفسیات ہوتی ہے اور اپنی اپنی سوچیں ہوتی ہیں، اپنی اپنی صلاحیتیں ہوتی ہیں۔ بعض ایسے اہل علم ہوتے ہیں کہ جو مطلب مالی اعتبار سے پارٹی بھی ہوتے ہیں، ہم نے خود دیکھے ایسے علماء بھی ہوتے ہیں، پارٹی بھی ہوتے ہیں، بہت ان کا وسیع کاروبار بھی ہوتا ہے۔ کچھ علماء ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو مطلب اس درجے کے نہیں ہوتے، لیکن پھر بھی بعض اوقات ان کے بھی کاروبار وغیرہ ہوتے ہیں، اور دین کی خدمات تو خیر وہ کرنی ہی ہوتی ہے عالم دین، ورنہ وہ ظاہر اتنا سیکھا اس نے تو اس کو امت کی رہنمائی تو کرنی ہے۔ تو اپنے اپنے مطلب ان کی صلاحیتیں اور حکمتیں اور ضرورتیں جو ہے نا آدمی وہ کراتی ہیں۔ تو یہ نہیں کہ طالب علم دین جو ہے وہ معاذ اللہ بھوکا مر جاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ وہ سارے علماء طالب علم رہے ہوتے ہیں، بلکہ دیکھا جائے تو ہر شخص جو قبر تک طالب علم ہی رہتا ہے، وہ تو کھاتے پیتے ہیں، شادیاں کرتے ہیں، مطلب بلکہ یہ عوام سے زیادہ خوشحال ہوتے ہیں علماء۔ میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں، جتنا ذہنی سکون علماء کو ہوتا ہے اتنا سرمایہ داروں کو یا ارباب اقتدار ہوں یا مطلب سیاسی لیڈران ہوں، جو بھی ہوں، ان کو نہیں ہوتا ہے سکون۔ یہ آپ کو یوں عجیب سا لگتا ہوگا، اس کی میں صرف ایک مثال دیتا ہوں اور چیلنج کرتا ہوں، یہ میں میرا پرانا چیلنج ہے، اس دوہرا دیتا ہوں کہ دنیا میں کتنی خودکشیاں ہوتی ہے نا، روزانہ سینکڑوں ہزاروں خودکشیاں شاید ہوتی ہوں گی، اب تک لاکھوں کروڑوں لوگ خودکشیاں کر چکے۔ ان میں آپ کو سرمایہ دار ملیں گے، ایجوکیٹڈ تعلیم یافتہ لوگ ملیں گے، سیاسی لیڈر بھی ملیں گے، طرح طرح کے لوگ ملیں گے، عالم نہیں ملے گا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ایک عالم دین مجھے لا کے دیں اس کا نام وغیرہ کہ جس نے خودکشی کی ہو، معاذ اللہ۔ اچھا، پتا چلا کہ خودکشی جو ہوتی ہے وہ بے سکونی سے ہوتی ہے، کھوپڑی گھوم جاتی ہے، بالکل یعنی سمجھ نہیں پڑتی کچھ، اور بندہ جو حرام موت اپنے آپ کو ہلاک کر دیتا ہے۔ عالم دین کو سکون قلب ہے، یہ تو ماننا پڑے گا۔ بڑے بڑے سرمایہ دار ان کی چوکھٹ پر آتے ہیں، دم کروانا ان کے پاس آئیں گے، دعا کروانی ان کے پاس آتے، علماء کے پاس۔ تو یوں مطلب علماء پرسکون ہوتے ہیں عوام کے مقابلے میں۔ ٹینشنز ان کو بھی ہوتی ہیں، لیکن اس درجے کی نہیں ہوتی کہ یہ معاذ اللہ خود کو ہلاک کر دیں اور خودکشی کر دیں، جہنم میں چھلانگ لگا دیں۔ ان کو جنت جہنم سب کی معلومات بہت ہوتی ہے، علم کی برکت۔ تو آپ بتائیے کہ سکھی کون، عالم یا غیر عالم؟ اندر شوڑے عالم۔ اس لیے وہ اگر یہ طالب علم سے مراد ان کی یہ تھی تو اس کا جو میری سمجھ میں آیا وہ عرض کیا، یا جنرل طالب علم؟ ہاں، یعنی جنرل اسٹوڈنٹس کا پوچھا۔ اور اس کا تو مجھے تجربہ ہے نہیں، میں تو مڈل پاس کیا تک، وہ بھی تو مجھے سن بھی یاد نہیں ہے۔ ذرا پڑھنا ہوتا، چھوٹا بچہ ہوتا تو پڑھتا ہے، پھر چھوٹا ہی تھا میں نے مڈل کر لیا، چھوٹا ہی کہلائے گا، لڑکا ہی ہوں گا میں۔ تو اب یہ کہ وہ تعلیم کا اپنا ایک انداز تھا، دور تھا، اب تو پتہ نہیں کہاں 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 نکل گئی ہے تعلیمی انداز، تعلیمی ادارے اور جو بھی ہے۔ تو اس کا زیادہ مجھے تجربہ ہے نہیں۔ یہ مڈل میں بھی لوگ سمجھتے ہیں کوئی اعلیٰ سند ہوگی، مڈل بولتے ہیں 8 جماعت پڑھنے کو، جس کی کوئی ویلیو نہیں، اس پر کوئی نوکری بھی نہیں دے گا، نہ میرے پاس سرٹیفکیٹ ہے نہ مجھے اس کی ضرورت ہے، کیا کروں گا؟ خیر،
कई बार यूं अफसोस हुआ है मुझे कि काश मुझे कोई किसी इदारे में दाखिल कर देता सुन्नियों के, तो उस दरस निजामी की सनद लेकर निकला होता। 8 साल जो मैंने स्कूल में इधर उधर भागा मैं, तो इसके बजाय दीन के लिए भागा होता। इज़ार वो दौर इस तरह गुजर गया मेरा। अल्लाह ने फिर बहरहाल ये कि करम ऐसा किया कि उलमा की सोहबत, दीनी किताबों का शगफ और सरकार आला हज़रत का ऐसा फैज़ जारी हुआ कि कई उलमा आज हमारे साथ साथ है। अल्हम्दुलिल्लाह, इनके फयूज़ व बरक़ात से मैं भी चल रहा हूँ, अल्लाह की रहमत से। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। कितने बनाए आलिम हाफिज, कितने बनाए आलिम हाफिज, कितनों को है तूने संवारा पीर मेरा, पीर मेरा, पीर मेरा, देखो पीर मेरा, पीर मेरा, पीर मेरा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। सवाल का हिस्सा ये भी था कि नौकरी लेने जाए तो क्या क्या एहतियातें करें, गालिबन ये भी हिस्सा था, है ना। अब अव्वल तो हम तो मतलब दीनी तौर पर भी अर्ज करेंगे कि नौकरी है किस चीज की, हलाल काम की है, नाजायज काम की है, गुनाह की क्या है। तो नौकरी सिर्फ वही करनी है कि जिसमें हलाल रोजी मिले तो गुनाह ना हो, और नौकरी करनी भी बगैर गुनाह के। आजकल तो रिश्वतों से बड़ा अजीब व गरीब दौर है, और अल्लाह पाक रहमत की नजर फरमाए। नकली सनदें लेते हैं, जाली सर्टिफिकेट, इससे भी नौकरियां करते हैं लोग। तो ये सब ज़ाहिर के तरीके अच्छे नहीं है, गुनाहों भरे तरीके, धोखे वाले तरीके। तो हलाल रोजी किस तरह मिलेगी वो सीखना भी पड़ेगा ना, जरूरी भी है। जिसको नौकरी करनी है, नौकरी के जरूरी मसाइल, जिसको नौकर रखना है उसको नौकर रखने के जरूरी मसाइल, जिसको तिजारत करनी है उसको तिजारत के जरूरी मसाइल, जिसको ग्राहक बनना है, कस्टमर बनना है, उसको कस्टमर बनने के जरूरी मसाइल, ये सीखने फर्ज है। कि हम अगर बिजनेस पे नहीं बनते तो कस्टमर तो शायद ही कोई ऐसा होगा जो कस्टमर ना बनता हो, कोई तो लेने की जरूरत पड़ती ही रहती है। तो इसके भी मसाइल है जो सीखना फर्ज है। ये हम में से कोई भी बचा हुआ नहीं है। फर्ज उलूम सबके लिए अपने अपने हाल के मुताबिक जानने जरूरी है। तो बहरहाल ये कि नौकरी करने में इन्होंने ये साहिल ने ये मतलब कि नौकरी करेगा तो बिजनेस नहीं कर सकता, तो इस तरह नौकरी में उसका जहन खप जाता है। बिजनेस करेगा तो फिर आगे चल के जरूरत पड़ती है, नौकरी नहीं कर सकेगा। बात तो मिलती जुलती है, लेकिन नौकरी करने वाला बिजनेस में तो बन जाता है, बहुत सारे बन जाते हैं। शायद इसमें नौकरी करने वाले को बिजनेस मैन बनने में कोई पापड़ नहीं बेलने पड़ते। उसकी हिर्स अगर माल कमाने की है तो इसकी रहनुमाई कर देती है और वो बन जाता है पार्टी। अलबत्ता ये हकीकत है कि जो बिजनेस करता हो और फिर उसका दिवालिया निकल जाए, अब ये नौकरी नहीं कर सकता, अब नौकरी नहीं कर सकता, ये है मामला। और बहरहाल जहन सबको अपना रखना चाहिए, कभी भी कोई कड़ा वक्त आ सकता है कि बड़े से बड़ा मालदार जो होता है बाज़ वक़्त क्राइसिस में आ जाता है, और बस जो चाहता है रब जो चाहता है वो होता है, तो उसको आजमाइश आ जाती है। जहन बना लेना चाहिए कि अगर कभी आजमाइश हो तो मैं नौकरी भी करूंगा, भीख नहीं मांगूंगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गुज़िश्ता साल जो हमारी यौम दावत इस्लामी का जब सिलसिला था, तो यूनिवर्सिटी के साबिका तलबा में से भी कुछ के इंटरव्यू चले थे
کہ جس دور میں دعوت اسلامی کا آغاز ہوا تھا تو آپ کے پاس اس وقت بھی اس طرح کے دنیاوی تعلیم حاصل کرنے والے جمع ہوتے تھے. تو ہونا یہی چاہیے. اور آج بھی الحمدللہ جب ہم فیضان مدینہ میں اس طرح کے مدنی مذاکروں میں شرکت کرتے ہیں تو کئی ایک یہاں پر بھی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں اور ماشاءاللہ وہ داڑھی شریف بھی رکھی ہوئی ہے, کام کاج بھی کر رہے ہیں, اور ماشاءاللہ بہت اچھا انہوں نے کل تک جو ہمیں کارکردگی بیان کرتے ہیں. تو یہ بڑا پلس ہے کہ دعوت اسلامی کے جو ہمارے خاص کر تعلیمی اداروں میں جو کام ہو رہا ہے, اگر یہ اسٹوڈنٹس بھی مل کر اس کام کو آگے بڑھائیں تو انشاءاللہ الکریم اگر دنیاوی تعلیم حاصل بھی کسی نے کی ہوگی تو اس کے بعد وہ دینی معاملات میں انشاءاللہ احتیاط کرنے والا بن جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی کیا ہو گیا؟ الحمدللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مدنی مذاکرے کا سلسلہ جاری ہے، اور الحمدللہ آج ہمارے ساتھ ملتان شہر، میاں کوٹ، حالہ، ٹنڈو آدم، شہداد کوٹ، لاڑکانہ، شہزاد پور، دنیا پور، سانگڑ، نو شیر و فیروز، ڈی جی خان، شیخ شکارپور، راولپنڈی، حیدرآباد، جیکب آباد، نواب شاہ، سجاول، مورو، لاہور، سیالکوٹ، کوٹری، خوشاب، جانا والا، حاصل پور اور خانپور کے اسلامی بھائی ہمارے ساتھ الحمدللہ شامل ہیں. اور اسی طرح آج باب المدینہ کراچی سے عاشقان صحابہ و اہل بیت مدنی قافلے میں سفر کریں گے، تو وہ بھی انشاءاللہ عز و جل یہیں سے مدنی مذاکرے کے بعد انشاءاللہ عز و جل راہ خدا عز و جل میں سفر اختیار کریں گے. ماشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین، الحمدللہ شب جمعہ ہے، مدنی مذاکرے کا سلسلہ جاری ہے. امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی صحبت ہم پا رہے ہیں. موقع بڑا اچھا ہے، آئیے توبہ سے بھی مشرف ہوں اور قادری اتاری سلسلے کی برکتیں پائیں. امیر اہل سنت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں بیعت کرواتے ہیں، اور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھے اپنے پالنے والے کی عزت و جلال کی قسم، میں اس وقت تک اپنے رب عز و جل کی بارگاہ سے نہ ہٹوں گا جب تک اپنے ایک ایک مرید کو داخل جنت نہ کروا لوں. بڑی نسبتوں کی بہاریں ہیں، برکتیں ہیں. آئیے، اگر اب تک کسی پیر صاحب کے ذریعے مرید نہیں بنے ہیں تو امیر اہل سنت کے ذریعے قادری اتاری سلسلے میں داخل ہو جائیے. امیر اہل سنت جس طرح کہیں آپ بھی اس طرح دہرائیں، انشاءاللہ الکریم آپ امیر اہل سنت کے مرید بن جائیں گے، اور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے کی برکتیں آپ کو ملنا شروع ہوں گی. اگر آپ کسی اور جامعہ شرائط پیر صاحب کے پہلے سے مرید ہیں اور فیضان امیر علیہ سنت سے بھی حصہ پانا چاہتے ہیں تو بیعت برکت کر لیجئے، طالب ہو جائیے. اس طرح انشاءاللہ الکریم آپ کے پیر صاحب رہیں گے اور فیضان امیر اہل سنت بھی آپ کو ملتا رہے گا. میں گزارش کرتا ہوں امیر اہل سنت ہمیں اپنا مرید بنا لیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور آئندہ
अल्लाह और रसूल की नाफरमानियों से बचता रहूंगा। नमाज रोजे की पाबंदी करता रहूंगा। बद मजहबों और बुरे लोगों की सोहबत से बचता रहूंगा। माँ बाप की नाफरमानी, झूठ, गीबत, चुगली, वादा खिलाफी वगैरह वगैरह गुनाह नहीं करूंगा। मुरीद होता हूं मैं आपका और आपके जरिए सरकार बगदाद हुजूर गौस पाक शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह का या अल्लाह पाक मुझे जनाबे गौस आज़म के गुलामों में था। या अल्लाह पाक मुझे जनाबे गौस पाक के गुलामों में कबूल फरमा और खानदान आलीशान कादिरिया रज़विया की बरकतों से माला माल फरमा। अल्लाहुम्मा आमीन। सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अमल का दार मदनियत तो पढ़ाया। साहबिए नबी जन्नती जन्नती है, हसन हुसैन भी जन्नती जन्नती। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 6 मुहर्रमुल हराम 1445 हिजरी को अपने हिफ्ज़ कुरान की तकमील की है। अमीर सुन्नत आपकी बारगाह में अर्ज़ है कि मेरे असातिज़ा और मेरे वालिदैन के लिए दुआ फरमा दें। और हमने सुना है कि जब इमाम हुसैन को जब शहीद कर दिया गया था तो उनका सर नेज़े पे भी तिलावत कर रहा था, तो हमें शौक़ तिलावत कैसे मिले? अल्लाहु अकबर। माशाअल्लाह, प्यारे प्यारे बच्चों की प्यारी प्यारी अदाएं, 7 करोड़ मरहबा। अल्लाह पाक सारे बच्चों को बामल आलिम दीन, मुफ्ती इस्लाम, दावत इस्लामी का मुखलिस मुबल्लिग बनाए। वालिदैन और दादा दादी नाना नानी और सारे खानदान के साथ बार बार हज नसीब करे। बार 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 मीठा मीठा शहद से भी मीठा मदीना दिखाए। आमीन बिजाहि खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह, आपको हिफ्ज़ कुरान की तकमील मुबारक हो। हज़रत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के वाक़ये शहादत के बाद
بھی آپ کے سر انور سے تلاوت سنی گئی ہے. اس کے واقعات ہیں. حضرت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، جب یزیدیوں نے حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کے مبارک سر کو نیزے پہ چڑھا کر کوفے کی گلیوں میں گھمایا، اس وقت میں اپنے گھر کے اوپر کے حصے میں بیٹھا ہوا تھا. جب سر مبارک میرے قریب سے سامنے سے گزرا تو میں نے سنا کہ مبارک سر نے پارہ 15 سورۃ الکہف کی آیت نمبر 9 تلاوت فرمائی. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا. ترجمہ کنز الایمان. کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑ کی کھوہ یعنی غار اور جنگل کے کنارے والے ہماری ایک عجیب نشانی تھے. ایک اور بزرگ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب یزیدی لوگ امام حسین رضی اللہ عنہ کے مبارک سر کو نیزے پر اٹھا کر ابن زیاد بدنیاد کے محل میں لے گئے تو آپ رضی اللہ عنہ کے مبارک ہونٹ ہل رہے تھے اور اس سے آپ کے مبارک ہونٹ ہل رہے تھے اور مبارک زبان پر پارہ 13 سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 42 42 کی تلاوت جاری تھی. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. ترجمہ کنز الایمان. اور ہرگز اللہ کو بے خبر نہ جاننا ظالموں کے کام سے. حوالہ کرامت صحابہ پیج نمبر 246. عبادت ہو تو ایسی ہو، تلاوت ہو تو ایسی ہو، سرے شبیر تو نے پہ بھی قرآن سناتا ہے. اللہ پاک امام علی مقام امام حسین شہید کربلا رضی اللہ عنہ کے صدقے ہمیں بھی تلاوت قرآن کا جذبہ عطا فرمائے اور ہم بھی اللہ کرے کہ تلاوت کرنے والے بنے، قرآن پڑھنے والے بنے. جو کم از کم حافظ قرآن ہو گئے ان کو تو یہ ضروری ہے کہ وہ اپنا قرآن حفظ باقی بھی رکھیں، کیونکہ حفظ کرنا آسان کہا جاتا ہے، حفظ کرنا آسان ہے، حفظ نبھانا باقی رکھنا یہ دشوار ہوتا ہے. تو روز روز اگر ہو سکے تو ایک منزل کی تلاوت کی جائے تو یوں ایک مہینے میں 4 قرآن ختم ہو جائیں گے، پورے ہو جائیں گے انشاءاللہ. کوشش کریں، ہمت کریں، کوشش کریں. جن سے بن پڑے جو حافظ ہیں یا قرآن کریم پڑھنے کے عادی ہیں تو ان کی بھی اسپیڈ اچھی ہوتی ہے، لیکن اسپیڈ وہی کافی ہے کہ جس سے حروف اپنے مخرج سے درست ادا ہوں. جو مدات قاریوں نے مقرر کیے ہیں وہ مطلب وہ بھی ادا ہوں. زیر نصیب اظہار اخفا غنہ جو بھی اس کے قواعد ہے اس کے ساتھ تلاوت کریں. یہ نہیں بعض لوگ جو گاڑی بھگاتے ہیں یا علمون تعلم یا علم یا علمون، تو اس طرح نہیں پڑھنا ہے، پھر پڑھنا نہیں ہے. اس طرح نہیں پڑھیں، آپ پڑھنا ہے درست پڑھیں. تو جو پڑھ سکتے ہیں تو حدر میں پڑھیں بے شک، تو وہ لیکن وہ درست پڑھیں
تو ایک منزل پڑھنے والے ہیں ماشاءاللہ، بعض ہیں عاشقان قرآن جو روزانہ ایک منزل پڑھتے ہیں، اس طرح کے ہیں، سامنے آئے ہمارے. وہ خصوصی مدنی مذاکرے میں وہ ان سے پوچھتے ہیں تو بعض اسلامی بھائی ہاتھ اٹھاتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ. اسی طرح مطلب یہ کہ جو منزل نہیں پڑھ سکتے دو پارے روز کے پڑھیں. جو ایک مہینے میں 2 قرآن ہو جائیں گے، یہ بھی نہیں ہو سکتا. ایک پارا پڑھ لیا جائے، ایک ماہ میں قرآن پورا ہو جائے گا. تو یوں حافظوں کو تو چاہیے کہ زیادہ پڑھیں، لیکن یہ کہ نہیں پڑھ سکتے تو ایک پارا تو پڑھیں. بعض لوگوں کو بلا دیا جاتا ہے قرآن کریم، پھر یہ رجب شریف میں مارے پھر رہے ہوتے ہیں کہ منزل پکی ہو جائے. اب پتہ نہیں اللہ کے لیے پڑھ رہے ہوتے ہیں یہ کیا ہے، کہتے ہیں کہ مصلی سنانا ہے. تو بہرحال یہ کہ سارا سال تلاوت کرنی ہے. رمضان شریف بے شک اس میں زیادہ تلاوت ہو، لیکن سارا سال تلاوت ہوتی رہے. تو اس طرح حفظ کرنے والے کا حفظ مضبوط ہوگا. جنہوں نے حفظ نہیں کیا اس کو بھی بہت سارا خود بخود یاد ہوتا چلا جائے گا. جب پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ اس کے برکتیں یاد نہ بھی ہو تو فائدے ہیں، نو سائیڈ افیکٹ. پڑھے درست. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. جنہیں تراویح سنانی ہے اور اس طرح کی اگر کوئی ان کو ایسی خدمات انجام دینی ہے تو یہ چلو دیکھا جاتا ہے جو یہ ایک وجہ بن جاتی ہے کہ انہوں نے اپنے قرآن کو مضبوط کرنے کی، یا اگر کچھ رہ گیا ہے تو اسے یاد کرنے کی طرف ان کی توجہ. لیکن ایک جنرل پبلک ہے، شاید یہ بھی لاکھوں میں، جنہوں نے قرآن کریم اپنے طور پر جب بھی جس عمر میں بھی حفظ کر لیا، اور آج شاید وہ اس کا بہت کم حصہ شاید ان کو یاد ہوگا، بقیہ ان کو یاد نہیں ہوتا. نام کے ساتھ حافظ لکھتے ہیں، ہوتے نہیں حافظ. پاپا ان کے آگے کوئی ٹارگیٹ بھی نہیں ہے. جیسے یہ جن کا آپ فرما رہے ہیں نا امام یا تراویح پڑھانا، ان کے آگے ایک ٹارگیٹ ہے، سال میں ایک بار ہدف آتا ہے ایسا ان کا کہ ان کو یہ ٹینشن ہو جاتا ہے کہ یار اپنے وہ جو رہ گئے اس کو ہم پورا کر لیں. ایک ذریعہ ہے، ایک ذریعہ. لیکن بعض وہ لاکھوں ہیں جن کے وہ کوئی ہدف، کوئی ٹارگیٹ، کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ ان کو اچھا ان کو جتنی روایتیں بیان کی جائیں یا جو کچھ بیان کیا جائے یہ بیچارے اس طرف نہیں آتے. اب وہ ایسا کیا ہے ان کو اللہ پاک توفیق دے کہ ایسا کیا جائے کہ یہ اس طرف آئیں کہ یہ لاکھوں لاکھ لوگ ہیں جو دنیا بھر میں ملتے ہیں. اب یہ تو عیسائی بھائیوں کی بات ہو رہی ہے، میری مدنی بیٹیوں کا حال اس سے برا ہے یار. یہ تو تراویح بھی نہیں پڑھا سکتی. جی ہاں، یہ ادب بھی نہیں ان کے پاس. یہ تو بن جاتی ہیں حافظہ جوش میں آ کے. پھر امور خانہ داری اور شادیاں اور بچوں کی مطلب مسائل اور پتہ نہیں کون حافظہ رہتی ہوگی. ان کا اور مشکل ہوتا ہے. لیکن یہ کہ ایسی بھی اس طرح بہنیں ملیں گی بعض لوگ جو ہو سکتا ہے پوری منزلیں تلاوت کرتی ہوں، ہے نا. دنیا خالی نہیں ہے. جنرل بات کرتا ہوں کہ ان کا امتحان اس معاملے میں زیادہ ہوتا ہے. تو حافظہ بنوانا بچوں کو بنانا چاہیے، بچیوں کو، مگر اس کے سر پہ مسلط بھی رہے کہ یہ یاد بھی رکھے. یاد کر دیا اب روز پڑھتی رہے. اور جب یہ دوسرے گھر چلی جائے شادی کر کے تب بھی ماں باپ حیات ہیں تو ان کو ماں باپ پوچھے کہ پیچھے لگے رہے. ہاں آج کتنی تلاوت ہوئی، کل کتنی تلاوت، اس طرح پوچھتے رہے. کوئی ایسا اللہ پاک کرے کہ آپ کو ایسا نظام لے آئیں کہ ایسا کوئی ہم بتائیں، کوئی ایسا تحفہ، کوئی ایسا انعام، کوئی ایسا اعلان، کوئی ایسی چیز ہو کہ ایک تحریک چل جائے کہ بس وہ قرآن کریم اب جو رہ گئے نا وہ یاد کرنا ہے اور اپنے حفظ کو دوبارہ لانا ہے. اور یوں اور مدنی چینل وجہ تو دھوم سی پڑ جائے دنیا بھر میں، حافظوں جو بھول چکے ہیں وہ دوبارہ اپنے قرآن کریم کی حفظ کی طرف آ جائیں. کچھ سمجھ نہیں آ رہی، یہ دماغ میں خیال آ رہا ہے. آپ نے بولیں گے نا جو یاد کر لے گا جنت ملے گی، تو نہیں آئیں گے یار. یہ ان کو بولیں گے نا آپ جو یاد کرے گا اس کو ہم اسکوٹر دلا دیں گے. اب دیکھنا کار دلا دو گے تو سارے بیکاروں کی لائن لگ جائے گی آپ کے پاس. مصیبت ہے کہ مادی چیز ان کو انعام میں چاہیے. حقیقت میں کہ جو نادم ہو کر توبہ کر کے دوبارہ قرآن حفظ کرنا شروع کرے تو جنت اس کی نظروں سے دوسروں کو مل جائے یار.
قرآن کریم ایسی اتنی بڑی نعمت ہے، لیکن بہت یعنی کہ مطلب واقعی ایسے بے شمار حافظ کے سابقہ حافظ اب وہ شرماتے ہیں، نام کے آگے حافظ لکھنے کی عادت پڑ گئی، لکھیں گے، بولنے کی عادت پڑ گئی، بولیں گے، لیکن وہ حافظ بیچارے رہ نہیں پاتے، سابقہ حافظ ہوتے ہیں۔ سابقہ حافظ ہونا خود بہت بڑی آفت ہے۔ بہت بڑی مسئلہ بھی یہ ہوتا ہے ان کے لیے، ایک بڑا آزمائش والا معاملہ کہ یہ جب بھول جاتے ہیں نا، کمزور ہو جاتا ہے، تو یہ پھر مستقل چھوڑ دیتے ہیں، اور حالانکہ اگر اپنی عادت بنا لیں، بھلے دیکھ کر ہی پڑھیں، تو روزانہ اگر پڑھنے کے عادی ہوں گے تو جیسے جیسے پڑھتے رہیں گے نا، پہلے کے مقابلے میں اس کے اندر مضبوطی آتی چلے جائے گی۔ تو اس وجہ سے بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جس کا کچی ہو گئی منزل، کچا ہو گیا، حفظ کمزور ہو گیا، تو وہ پھر مستقل اس کو چھوڑ ہی دیتا ہے، چھوڑے نہ، پڑھتا رہے، انشاءاللہ مضبوطی آ جائے گی۔ ماشاءاللہ۔ اور جس طرح حافظ ہوتا ہے جن کو مصلح سنانا ہوتا ہے، اسی طرح دیگر حافظ جو ہیں وہ اگر یہ اپنا ٹاسک لے لیں کہ مجھے سماعت کرنی ہے، بھلے آفیشلی سماعت کی نہ ملے اجازت کے، بعض حافظ تو سماعت کے لیے ایک آدھ حافظ تو رکھتے ہی ہیں مسجدوں میں، تو آپ وہ آفیشلی سامع نہیں، لیکن مطلب یعنی اپنے طور پر آپ سامع کی حیثیت سے کہ میں غور سے سنتا رہوں گا، اس سے بھی آپ اللہ کرے گا تو حفظ آپ کا، آپ بھی رجب شریف میں بلکہ سارا سال ایکٹیو رہنے کی بات کی ہے، خدا نہ خواستہ کمزوری تو رجب شریف میں پھر ایک دم ریپیٹ کرنا شروع کر دیں، تو یوں بھی شاید کوئی صورت بن جائے، اور جس سے بن پڑے وہ کسی مسجد میں سماعت کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دے کہ میں سماعت کروں گا، تو یوں بھی مطلب جب سماعت کی آپ کو سیٹ مل جائے گی تو زیادہ ذمہ داری بڑھ جائے گی نا آپ کی، تو انشاءاللہ یہ کہ آپ زیادہ مضبوط ہو جائیں گے یاد کرنے میں، اور جو امامت کے اہل ہیں تو وہ تو مصلح سنا ہے، میٹھا مدینہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ بعض بچے بائی برتھ ہی لیفٹی ہوتے ہیں اور وہ تمام کام لیفٹ ہینڈ سے کرتے ہیں، اور ان کے لیفٹ ہینڈ میں طاقت بھی زیادہ ہوتی ہے، اور جو لوگ رائٹ ہینڈڈ ہوتے ہیں یعنی سیدھے ہاتھ سے کام کرنے کے عادی ہوتے ہیں تو وہ ہر کام سیدھے ہاتھ سے کرتے ہیں، اور زیادہ تر لوگ رائٹ ہینڈڈ ہوتے ہیں اور وہ سیدھے ہاتھ سے ہی کام کرتے ہیں، سیدھے ہاتھ سے ہی کھانا کھاتے ہیں، اور سیدھے ہاتھ میں ہی ان کی طاقت زیادہ ہوتی ہے۔ اصل میں یہ میرے گھر کی ہی کہانی ہے۔ میرا بیٹا جو ہے محمد شہبان رضا تاری، وہ لیفٹ ہینڈڈ ہے، اب وہ 4 سال کا ہو گیا ہے، لیفٹ ہینڈ سے ہی لکھتا ہے، لیفٹ ہینڈ سے ہی چیز پکڑتا ہے اور لیفٹ ہینڈ سے ہی کھاتا ہے۔ میں اس کو ٹرائی کر رہا ہوں، تربیت کر رہا ہوں کہ وہ رائٹ ہینڈ سے کھائے، کوشش کرتا ہے تو وہ گر جاتا ہے۔ اصل میں 2-3 مسئلے بہت اہم ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو لوگ لیفٹ ہینڈ سے کھانا کھاتے ہیں تو وہ تو خلاف آداب اور خلاف سنت بھی ہوگا، تو رائٹ ہینڈ سے کھانا کھانے کی عادت بچے کی تربیت کیسے کریں؟ اچھا، دوسرا یہ کہ جو لیفٹ ہینڈڈ ہے اس کے لیفٹ ہینڈ میں ہی پاور زیادہ ہے اور وہ لیفٹ ہینڈ سے ہی کام کرتا ہے، تو اگر اس کو کبھی جانور ذبح کرنا ہو، قربانی کا ہو یا نارمل ڈیز میں قربان کرنا ہو، تو کیا وہ لیفٹ ہینڈ سے جانور ذبح کر سکتا ہے؟ کیا لیفٹ ہینڈ سے جانور ذبح کرنا جائز ہے؟ پلیز شیخ بتائیے آخر درست کیا ہے؟ ماشاءاللہ، بہت پیارا سوال ہے، اور یہ یہاں کتنے لیفٹ ہینڈڈ بیٹھے ہوں گے اور ناظرین میں بھی ہوں گے جو سن رہے ہوں گے۔ جو بھی صاحب اکرام عزت والا کام ہو نا، وہ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہاتھ سے کرتے تھے، سیدھی طرف سے، سیدھے ہاتھ سے، تو یوں تحریر تو سیدھے ہاتھ سے ہی سمجھ میں آتی ہے، لکھنا سیدھے ہاتھ سے، خاص کر دینی تحریر تو اور اس کا مقام بڑا ہے، بندہ سیدھے ہاتھ سے لکھے
تو سیدھے ہاتھ سے لکھنا سیکھے. بچے کو شروع سے ہی سیدھے ہاتھ سے لکھانا سیکھیں گے نا تو اللہ کرے گا وہ رائٹ ہینڈڈ بنے گا. اور الٹے ہاتھ سے کھانا ظاہر ہے کہ سنت یہی کہ سیدھے ہاتھ سے کھائے پیے. حدیث پاک میں احادیث مبارکہ میں ہے کہ سیدھے ہاتھ سے کھاؤ, سیدھے ہاتھ سے پیو, سیدھے ہاتھ سے دو, سیدھے ہاتھ سے لو. کہ الٹے ہاتھ سے شیطان کھاتا پیتا لیتا دیتا ہے. لیکن یہ کہ شیطان کو ایسا پال کے رکھا ہے یا شیطان نے لوگوں کو پال لیا ہے کہ الٹے ہاتھ سے کھانا پینا لینا دینا. الٹے ہاتھ سے اتنا زیادہ مذہبی لوگ بھی اس کا خیال نہیں کرتے. مشکل یہاں کھڑی ہو جاتی ہے. اب یہاں سے کچھ لینا ہے مجھے تو یہ سیدھا ہاتھ بڑھ جائے گا. اس لیے نہیں کہ سنت ہے, آسانی ہے. یہاں سے لینا ہے تو یوں کر کے تھوڑا زحمت ہے, یوں لے لینا ہے الٹے ہاتھ سے, آسانی ہے. یعنی یہ حالت ہے بالکل. یہاں بھی اس طرح اب بھی ہوتا رہتا ہوگا. یہ الٹے ہاتھ سے لے لیا ہے سیدھے ہاتھ سے, تو یہ کر رہے ہوتے ہیں. یہ میں دیکھتا ہوں, اپنے ماحول میں بھی دیکھتا رہتا ہوں, یہ کرتے ہیں. گھروں میں بھی ایسے ہی ماحول ہے اس طرح کے کہ انہیں کہ مطلب وہ ایزی لیتے ہیں اس کو. الٹے ہاتھ سے لین دین شیطان کا طریقہ اور یہ بالکل ایزی لیتے ہیں. تو سنت میں عظمت ہے. آپ جو بھی مجھے سن رہے ہیں مہربانی کر کے عادت بنائیں. تو کام تو کہ اپنے آپ کو اس کو آپ سیریس لیں, سیریس لے کر کے مجھے یہ کر رہا ہے, مجھے اپنی عادت بدلنی ہے کہ سیدھے ہاتھ سے لینا دینا یہ کرنا ہے. بہت پرانی بات کر رہا ہوں میں. حضرت مولانا مصلح الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا. قاری مصلح الدین صاحب یہ اپنے مصلح الدین گارڈن کے خطیب و امام تھے, پیر صاحب تھے. ان کے بہت سارے مریدین ہیں. تو میں ان کے پاس جایا کرتا, میں ان کو دیکھتا تھا کہ اگر کوئی ان کے پاس کوئی یہ تعویذ وغیرہ بھی دیتے تھے تو عام طور پہ عادت کے مطابق لوگ الٹا ہاتھ بڑھاتے تھے. تو قاری صاحب ہاتھ کھینچ لیتے تھے, نہیں دیتے تھے اس کو. پھر اس کو سمجھ پڑ جاتی تھی تو سیدھا ہاتھ نکالتا تھا تو پھر دے دیتے تھے. تو یوں یہ دیکھ دیکھ کے میری بھی عادت پڑی گئی ہے, میں بھی کوئی یوں دے الٹے ہاتھ سے تو نہیں لینا. تو جیسا موقع تو یہ اگر جو بڑے ہیں نا ان کا اثر پڑے گا. اگر چھوٹا کوئی عالم صاحب الٹے ہاتھ سے آپ کو بالفرض بے خیالی میں دے دیں گے اور آپ نہیں لیں گے, یوں کریں گے تو پھر ہو سکتا ہے جمے گا نہیں. یا ابو دیں گے اور آپ نہیں لیں گے تو شاید جمے گا نہیں. اور ابو سے اگر یوں ترکیب ہے, ابو مہربان ہے شفیق ہے, تو پھر چل جائے گی ترکیب. تو موقع کی مناسبت سے اگر اور آپس میں عیسائی بھائیوں میں تو ممکن نہیں ہے کہ الٹے ہاتھ سے دے تو مسکرا کر رک جائے, منہ چڑھا کے نہیں رکنا, مسکرا کے. تو پھر وہ سوچے گا کیا ہے میری غلطی ہے. تو پھر وہ ہو سکتا ہے اس کو یاد آ جائے, آپ خود فرما دیں کہ سیدھے ہاتھ سے سنت ہے تو سوری کر کے وہ ہو سکتا ہے وہ. تو یوں عادت ایک دوسرے کی ہم ڈلوائیں گے تو پڑے گی. اس طرح بچوں کی ڈلوائیں گے تو پڑے گی عادت. ایسے ایک دو دفعہ چٹکلے ہوئے جیسا آپ فرما رہے نا, کسی نے الٹا ہاتھ بڑھایا, ہم نے روک لیا. اس کو لگے کہ جیسا اپنا دینے کا ارادہ بدل گیا ہے نا, تو وہ دیتے ہوئے اس کو الٹا ہاتھ بڑھایا, آپ نے نہیں دیا تو اپنے وہ یوں جیسے مسکراتے ہوئے جیسا یوں توجہ دلانے کے لیے, تو اس کو اس کی توجہ نہیں, اس کو یوں توجہ گئی کہ لگتا ہے دینے کا ارادہ ختم ہو گیا نا حضرت کا. تو اب وہ اس کو دوبارہ تو اس کو لینا تو وہ دوبارہ الٹا ہاتھ بڑھا ہوا ہے, تو پھر اس کو یوں سیدھے ہاتھ سے دے, تو یوں پھر کر کے اچھا تو یوں تو چہرے کی مسکراہٹ بحال ہو جاتی تھی. 2-4-5 سیکنڈ کے لیے چہرے پر لوڈ شیڈنگ آ جاتی تھی. تو اس طرح کا بھی یہ آپ صحیح فرما رہے. اگر ہمارے جتنے بھی ذمہ داران کے جو ہے وہ اگر یہ سیدھے ہاتھ کی طرف توجہ دلانا شروع کر دیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ ایک چل پڑے. اور حضور یہ آپ نے جو کھانے کا فرمائے نا, ویسٹرن کلچر جو مغربی کلچر کہلاتا ہے, تو اس میں چونکہ اب کانٹے سے کھانا ان کے اب رواج میں شامل ہے بالکل. اب وہ چمچ بھی نہیں دیتے, یعنی یوں سمجھے کہ اب ٹیبل پر 2 ہی چیزیں ہیں, نائف ہے
اور فوق ہے، یعنی کہ کانٹا اور چھری ہے، چمچ اب وہ بھی مطلب اب تقریباً ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ چونکہ کاٹنا ہوتا ہے، کباب ہے یا بوٹی ہے یا جو بھی کوئی چیز ہے، تو اس سیدھے ہاتھ سے ہی کاٹنا ان کے لیے آسان رہتا ہے نا. کاٹے اب الٹے ہاتھ سے یہ مطلب کہ یہ کھانا، تو یہ یوں سمجھیے کہ الٹے ہاتھ سے ہی کانٹے کے ذریعے کھانا یہ کلچر کا حصہ بنتا چلا جا رہا ہے. تو جو اس طرح کے ماحول میں چلے جاتے ہیں نا، اور ان کو یہ ہوتا ہے کہ اگر یوں نہیں کریں گے تو اپنے ماحول میں ایڈجسٹ نہیں ہو سکیں گے، تو وہ بیچارے مطلب یوں بہہ جاتے ہیں. تو اگر سیدھے ہاتھ کی طرف ان کی توجہ رہے نا، اور سیدھے ہاتھ کی طرف کو، کیونکہ یہ کوئی ایسا قانون نہیں ہے کہ آپ یوں نہیں کرو گے تو آپ کو کوئی مطلب نکال دے گا یا کوئی یوں لے لیں گے نہ وہ لے لیں گے، مگر سیدھے ہاتھ کی طرف اگر توجہ رہے گی تو اللہ پاک نے چاہا تو یہ سنت اور آداب. کیونکہ میں ابھی جیسے کہ جہاں میں تھا ایک ممالک میں، تو وہاں تھوڑا سا مطلب کہ 3 انگلیاں تھوڑا سا مٹھی سے کھانے اور یوں تھوڑا نوالا لینے کی بعضوں کی عادت تھی ساتھ کھاتے ہوئے. لیکن جب ہم نے توجہ دلائی نا، جو 3 انگلیوں سے کھانا سنت انبیاء کرام علیہ السلام ہے، تو جو بھی اس طرح کا اہل علم یا ماشاءاللہ اس طرح کا طبقہ ہوتا ہے وہ بہت سیریس لے لیتا ہے، اور وقتی طور پر ہی صحیح مگر وہ اس چیز کو لے لیتے ہیں کہ ہاں یار یہ بھی ایک طریقہ کار ہے. تو اگر ہم اس کو آپ جو ایک ماشاءاللہ انداز ہے مسکرا کر اور ایک پیار و محبت کے ساتھ اپنے عمل کے ذریعے اگر آپ بتائیں گے تو اللہ پاک نے چاہا تو یہ سنت اور آداب عام ہونا شروع ہو جائیں گے. یہ جو میں سوچ رہا تھا، جو کانٹوں سے کھاتے ہیں نا، ان میں کوئی بڑی سائز کا ہو نا، بھاری بھرکم، جس کا نام ہو یا کوئی بڑا فنکار گلوکار یا کوئی فلم ایکٹر ہو، یہ منہ میں کانٹے سے یہ لے چھی کر کے زوردار آوے، کانٹا نوالے سمیت منہ میں لے جاوے اور کھینچ کھینچ کے. میرا خیال ہے یہ پھر جو بیان دے گا نا تو یہ ان کے ہاتھوں سے کانٹے نکل جائیں گے. باقی ہم سمجھانے جاتے ہیں، ہماری اپنی قوم کانٹوں سے کھا رہی ہے، کس کو سمجھائیں؟ اپنے عیسائی بھائیوں کے گھروں میں نے کانٹے دیکھے ہیں، ہم سے ڈرتے ہیں مطلب کانٹے کے، لیکن یہ کہ بعض اوقات بھول بھول میں آ جاتے ہیں کانٹے، یہ اٹھا کے لاتے ہیں نا سمجھے سیٹ، تو اس میں کانٹے ہوتے ہیں. بھائی جب کانٹے سے نہیں کھانا تو رکھا گا کوئی یار، جس کے گھر جانا نہیں ہے خامہ کا پتہ کیا پوچھنا تھا اس کا. تو یوں گھروں میں چمچ تو بدقسمتی سے بچوں کو چمچ سے کھلاتے ہیں، بچوں کو کہتے ہیں چمچ سے کھاؤ، انگلیوں سے نہیں، کپڑے خراب ہوں گے، یہ ہوگا، یہ ہے مطلب، لیکن برداشت کرنا پڑے گا. ابھی بچپن سے آپ چمچ سے کھلاؤ گے نا، بڑا ہو کر یہ ہاتھ سے نہیں کھا سکے گا. کسی کو میں نے جب چمچ سے دیکھتا تھا میں، تو میں نے ان کو پھر جب عرض کیا کہ آپ ہاتھ سے کھائیں نا، شاید انہوں نے بتایا کہ یار کبھی زندگی میں ہم نے ہاتھ سے کھایا ہی نہیں ہے کھانا، ہمیشہ گھر میں بس چمچ سے ہی ہم لوگ کھاتے ہیں. خیر پھر انہوں نے وہ سیریس لیا اور چھوڑ دیا چمچ، تو میرے سامنے تو چھوڑ دیا، اب اللہ بہتر جانے کہ اب کیا پوزیشن ہے. تو یہ ہے مطلب کہ سمجھانا چاہیے. تو بچوں کو مشکل یہ کہ یہ تقریباً گھروں میں اگر کہوں 99.9 تو ہو سکتا ہے غلط نہ ہو، بچوں کو چمچ ہی سے وہ کھلایا جاتا ہے کہ کپڑے گندے کرے گا. کپڑے گندے کرتا ہے تو ایک کوئی الگ سے نہیں، کچن میں پہنتے ہیں وہ جو ایک ایپرن، کیا ایپرن آخر میں نون ہے، ایپرین. اچھا، تو ایپرین بازار میں مل جاتے ہوں گے. جی ہاں، بچوں کو ایپرین پہنا دیں کھاتے وقت، اور یہ انگلیوں سے کھائے گا تو اب جو بھی گرے گا ایپرین پر گرے گا، اس کے کپڑوں سب کی بچت ہو جائے گی. یہ تو ماؤں کی عادت ہوتی ہے، جب بچہ جب بالکل چھوٹا ہوتا ہے اور تو اس کو یہ یہاں سے مطلب کہ وہ کپڑا تو باندھتے ہیں، لاڑیا، میمنی میں لاڑیا بولتے ہیں. ہاں، تو یہ مطلب وہ اب اس کا نام الگ الگ ہے. تو یہ جو بھی یہاں باندھتے ہیں تو یہ تو ماؤں کو پتا ہے کہ یہ اسی لیے یہاں باندھا ہے کہ اس کے کپڑے خراب نہ ہو. تو بچہ بڑا ہو جائے گا تو یہ تھوڑا لمبا کر دیں گے. نہیں، یہ ذہن نہیں یار،
चम्मच से खिलाते हैं और खुद भी चम्मच से खाते होंगे। दूसरा, वो डाइनिंग टेबल आ गए घरों में, इधर देखो टेबलों कुर्सियों पर खा रहे हैं। तो ये सुन्नतें मतलब कम होती जा रही है अमली तौर पर हमारे अंदर। तो टेबल कुर्सी का कोई मजबूरी है। मैं खुद मतलब जिंदगी भर जमीन पर ही बैठकर समझो खाया है। शाजो नादरी है ना, मेरी जमीन पर बैठने में इतना मैं मजबूत था कि जब मैं कभी खास लोगों में अपने सहभाइयों में या टेबल कुर्सियां होती थी तो वली में या इसमें जाता ना, मेरे लिए अलग से दस्तरखान सजता था और इस्ताई भाई मेरे साथ बैठ के खाते थे, इधर टेबल कुर्सियों वाले, इधर हम लोग खाते थे। ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इतना इस्ताई भाई ख्याल रखते थे कि टेबल कुर्सियां तो आम होती थी, हाल में तो अब भी है, एक जमाने से आम है। तो अब मैं मजबूर हो गया, मैं टेबल कुर्सी अब जमीन पर बैठना ही मेरा छूट गया। तो वो एक कोई मजबूर हो तो वो ठीक है अपनी जगह पर, लेकिन ये कि जो बैठ सकते जमीन पर वो क्यों सुन्नत छोड़ते यार। एक पांव उठाकर दूसरा पांव बिछाकर, है ना, सीधा घुटना खड़ा करके उल्टा घुटना बिछाकर इसमें बैठ के इत्मीनान से आप खाए ना, बैठ कर यार खाना, सुन्नत अदा करें, सुन्नत की नीयत से सवाब मिला, इसकी बरकतें नसीब होंगी। तो ये हमारे जो सवाल हुआ था लेफ्ट हैंडेड का, तो ये बच्चे एक तो ये खराबी कि फिर उल्टे हाथ से खाते हैं, पीते हैं, लेते हैं, देते हैं। तो इनको सिखाते रहे। देखो ये इनका साहिल मोहतरम का ये अंदाज भी था ना कि बच्चे के हाथ से गिर जाता है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो ये पीछे पड़े रहेंगे और इनकी अम्मी को पीछे लगा देंगे। मेन तो माँ होती है, क्या आदमी तो नौकरी धंधे पे चला जाता है, तो माँ अगर सीरियस लेगी तो इंशाल्लाह ये बच्चा सीख जाएगा सीधे हाथ से खाना पीना लेना देना। अभी छोटा ही है ना। दूसरा है कि कई बच्चे देखे मैंने, वो खाते वक्त एकदम यूं झुक जाते हैं, खाते वक्त भी और लिखते वक्त भी, लिख भी झुक कर रहे होते हैं, चाहे राइट हैंडेड हो या लेफ्ट हैंडेड हो, झुक कर लिखते हैं। तो इससे फेफड़े, आंखें और शायद गुर्दे, ये गुर्दे मुझे बराबर याद नहीं, मैंने पढ़ा था कि इस तरह लिखने से ये 3 पार्ट हैं जो ये मुतासिर होते हैं बदन के, इसको नुकसान पहुंचता है, इसकी बीमारियां, आंखें, फेफड़ा, ये तो मुझे याद है, और शायद गुर्दों का उसने लिखा था। तो इस तरह मतलब ये कि ये अननेचुरल ना, एकदम झुककर मतलब खाना या लिखना नेचुरल नहीं है। नेचुरल ये कि मतलब आदमी नॉर्मली ठीक है, वो खाना उठाया थोड़ा झुका, उसमें हर्ज नहीं है, लेकिन ये कि एकदम से मतलब है कि ज्यादा झुक जाना ये नुकसानदेह। अब यूं उठाकर खाना ये भी ठीक नहीं है, तो यूं खाने के आगे थोड़ा झुके। तो इसका भी ख्याल रखें, ये बच्चों को इस तरह लिखने ना दिया करें, खाने ना दिया करें। नहीं मानते, इनकी आदत होती है, नहीं मानते, बार बार टोकना पड़ेगा। तो अल्लाह करेगा ये अगर सही बैठकर खाने लिखने लगा ना, ये आपका एहसानमंद होगा शायद आपके जाने के बाद, वरना ये कई बीमारियां हो सकता है बेचारे को गले पड़ जाती हैं। आज जिसको देखो गुर्दे के मसाइल, फेफड़ों के मसाइल, आंखों, तो जिसको देखो चश्मा लगा हुआ है, नजरें बच्चों की कमजोर, कैसी कितनी कमजोर का। तो ये हो सकता है कि ये जो मैंने अर्ज किया झुककर खाने और लिखने की वजह से भी इसमें होता हो, तो पता कैसे चलेगा किस वजह से हुआ। तो ये चीज अगर सेट हो जाएगी तो अल्लाह करेगा तो आपकी सेहत बेहतर रहेगी इंशाअल्लाह। इबादत में मजीद आपको तकवीयत हासिल होगी, मदनी काफिलों में सफर भी कर सकेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। ज़बह करना उल्टे हाथ से ज़बह करना, ये भी सवाल था। हाँ, उल्टे हाथ से ज़बह करना
ہے تو جائز، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہ یہ کہ یہ صاحب ایک اچھا کام ہے تو اس کو بھی ہونا سیدھے ہاتھ سے چاہیے. آداب میں سے بھی لکھا ہے، اور پھر وہ قبلہ رخ رکھنا وہ سب مشکل ہو جائے گا. پھر جائز ہے، لیکن یہ کہ خلاف اولا اور افضل کے خلاف ہے اور آداب کے خلاف ہے. جی جانور حلال ہو جائے گا، مگر بہتر وہ یہ کہ سیدھے ہاتھ سے ذبح کیا جائے. بحر العلوم مفتی عبد المنان اعظمی مصباحی رحمت اللہ علیہ کا بیان ہے کہ مفتی اعظم ہند شہزاد اعلی حضرت علامہ محمد مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمت الرحمان ایک بار ٹرین کا سفر فرما رہے تھے. ڈبے میں کسی غیر مسلم نے الٹے ہاتھ سے کھانا شروع کیا، لیفٹ ہینڈ سے کھانا شروع کیا. تو آپ نے فرمایا کھانا رائٹ ہینڈ سے کھاتے ہیں، سیدھے ہاتھ سے کھاتے ہیں. اس نے جواب میں کہا بابا میں مسلمان نہیں، مطلب یہ کہ مسلمان ہوتا تو سیدھے ہاتھ سے کھاتا، کیونکہ الٹے ہاتھ سے کھانا، کیونکہ سیدھے ہاتھ سے کھانا سنت ہے. آپ نے فرمایا ارے میاں مسلمان نہیں ہو تو انسان تو ہو. سبحان اللہ، کیا عمدہ ہدایت ہے. یعنی ارے میاں مسلمان نہیں ہو تو انسان تو ہو. سبحان اللہ، کیا عمدہ ہدایت ہے کہ الٹے ہاتھ سے کھانا انسانیت کے بھی خلاف ہے. حوالہ جہان مفتی اعظم ہند، پیج نمبر 244 244. تو یہ بزرگوں کی بھی عجیب مطلب ہے انوکھی سوچی ہوتی تھی کہ الٹے ہاتھ سے کھانا اتنا مطلب ہے کہ بد تہذیبی ہے کہ انسان بھی نہیں الٹے ہاتھ سے کھاتے. تو یہ ہمارے لیے چوٹ ہے، جلدی الٹے ہاتھ سے چھوڑ کر سیدھے ہاتھ سے کھانا شروع کر دو. لیکن کوئی الٹے ہاتھ سے کھائے پیے اس کو گناہگار مت بولنا. شرعاً وہ گناہگار نہیں ہے، لیکن ذرا سنتیں چھوڑ رہا ہے، سنتیں نہیں چھوڑنی چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر، تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر چلے تم گلے لگا، چلے تم گلے لگا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے. اس شعر پر اگر آپ غور کریں نا، اس شعر پر کہ تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر، تو ویسے ہی کہہ دیتے کہ روح جب نکل کر، کوئی اور سنتوں پر چل کر. اس میں باریک نکتہ ہے کہ یا رسول اللہ جب تک میں دنیا میں جیوں نا آپ کی سنتوں پر چلتا رہوں، اور سنتوں پر چلتے 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 جب آخری وقت آئے گلے تم لگانا، مدنی مدینے والے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ دعا بھی ہے اس میں ایک طرح سے، ایک مصرے میں دعا ہے، دوسرے میں یہ مصر آدھے مصرے میں دعا ہے، آدھے مصرے میں تمنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضور 6 اگست اللہ کو محفل استقبال حجاج رکھنے کا ارادہ ہو گیا ہے.
اور آپ کی خدمت میں بھی حاضری دی تھی اس حوالے سے. تو بہت سارے حجاج تو آ چکے ہیں اور کچھ فلائٹس رہ گئی ہیں، عاشورے تک وہ بھی آ جائیں گی. انشاءاللہ 6 اگست اتوار کو اگر آپ کی طرف سے حجاج کو دعوت مل جائے اور وہ یہاں آ جائیں فیضان مدینہ میں انشاءاللہ الرحمن، تو کرام بھی ہوں گے، آپ کے ساتھ مدنی مذاکرہ بھی ہوگا، آپ کے جوابات بھی ہوں گے، اور جو مدینہ چھوڑ کے آئے ہیں ان کے لیے وہ کلام الوداعی وہ بھی پیش کیے جائیں گے انشاءاللہ الرحمن. تو اگر آپ کی طرف سے ان حجاج کو دعوت مل جائے تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا. سبحان اللہ. 6 اگست 2023 بروز اتوار رات، اب عشاء کی جماعت کب ہوگی اس وقت یار؟ 9 ہو چکی ہوگی، 9 ہو چکی ہوگی، ہے نا؟ ہو چکی ہوگی. جی جی. 6 اگست 2023 کو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں رات تقریباً 9:30 بجے استقبال حجاج کے سلسلے میں محفل نعت کا اہتمام ہوگا. اس میں نعت خوانی بھی ہوگی انشاءاللہ، کچھ سوال و جواب بھی ہو جائیں گے، نعتیں بھی پڑھی جائیں گی. تمام حجاج جو اس سال خاص کر کے حج سے واپس آئے ہیں وہ ضرور شریک کریں. پچھلے سالوں میں بھی اگر وہ حج پر گئے تھے تو وہ بھی تشریف لے آئیں، جو حج پر نہیں گئے وہ بھی کرم فرمائیں، تو سب تشریف لے آئیں انشاءاللہ. 6 اگست اتوار 2023 کو اس محفل نعت میں ضرور بھی ضرور شرکت کی سعادت حاصل کریں. یاد آتے ہیں ہم کو شام و سحر، یاد آتے ہیں ہم کو وہ شام و سحر، وہ سکون دل و جان جو کرم ہے انہی کی عطا، انہی کا کرم ہے انہی کی عطا، انہی کا کرم ہے انہی کی عطا. ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، قلب حیران کی وہیں رہ گئے اور وہیں رہ گیا، وہیں رہ گئے ہم اسی در پہ اپنی جبی رہ گئے، اور زندگانی وہیں کاش ہوتی بسر، چھوڑ کے آپ کا
वहीं रह गया वहीं रह गया वहीं रह गया वहीं रह गए अपनी जबी रह गई जरूर जिससे बन पड़े वो शिरकत कीजिएगा। और आशिकान रसूल अपने अपने शहरों में अपने अपने मुल्कों में भी कोशिश कीजिएगा कि हुज्जाज किराम को जमा करके इनको सुनाइएगा। इंशाअल्लाह दोनों जहां का नफा हासिल होगा। अगर कोई जायज़ ख्वाहिश पूरी करनी हो तो उसके लिए कोई वजीफा बता दीजिए। जायज हजत के लिए बेहतरीन तो वही सलातुल हजत जो हदीसों में बयान की गई है, और वो मदनी पंचसूरा में है उसका तरीक़ेकार। बेहतरीन तो ये है सलातुल हजत पढ़ ली जाए। मजीद ये एक विर्द है, या राफिउ, अल्लाह पाक का मुबारक नाम है, या राफिउ, आखिर में आइन है। या राफिउ 20 बार 20 टाइम्स जो रोजाना पढ़ा करेगा इंशाअल्लाहुल करीम उसकी मुराद पूरी होगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद अरहम है। प्यारे बापा जान, मेरा आपसे ये सवाल है कि जो सैयद बुखारी होते हैं उनका शजरा नसब किन से जाम मिलता है, हजरत इमाम हुसैन से या हजरत इमाम हसन से? बुखारी शाह साहब बैठे हुए हमारे सैयद इब्राहिम बुखारी। हाँ सरकार, रोशनी डालें, रोशनी हम पर डालें। बुखारी सिलसिला जो है, जो मेरी मालूमात के मुताबिक यही है, जो शजर नसब है वो इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु से मिलता है। यहाँ पाको हिंद में एक बुजुर्ग हैं सैयद जलालुद्दीन जहाँ गश जहानिया बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत ने भी उनका जिक्र फरमाया है। तो उनका जो शजर नसब है बुखारी वो इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु से मिलता है। वल्लाहु तआला अलम। सुभान अल्लाह, तो आप हुसैनी सैयद हैं, माशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। या मुर्शिद करीम अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद शरीफ में मौजूद हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही प्यारे पैकेज हमारे पास हैं। 150 रुपये हदिये पर ये मकतबतुल मदीना से भी हासिल किए जा सकते हैं शुहदाए करबला के ईसाले सवाब के लिए, और ये इंशाअल्लाह हम यहाँ पर तकसीम करेंगे उन आशिकान रसूल को जो सवाल के जवाब देंगे। और बच्चे भी हैं उनमें, और बुजुर्ग भी हैं, और नौजवान इस्लामी भाई भी हैं, और ये आपके मुंतजिर भी हैं। प्यारे बच्चों जवाब दीजिए, शुहदाए करबला में सबसे कम उम्र शहीद का नाम क्या है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल्ला है। मैं तहसील चकवाल डिस्ट्रिक्ट चकवाल से हाजिर हूँ। इस सवाल का जवाब है अली असगर। काफ बोला कि नहीं? असगर, दोबारा बोलो। अली असगर गैन है जी। हाँ, अली असगर। जवाब दुरुस्त है। The
میں یہ مدنی فیس دیتا ہوں کہ اگلے 9-10 محرم کے روزے رکھوں گا انشاءاللہ. یہ تو پہلے سے نیت شاید ہوگی آپ کی، تو یہ مدنی فیس تو نہ ہوئی نا، تو پہلے سے نیت ہوگی. 9-10 کا تو انشاءاللہ سبھی آج رات کو، تو میں نے کل بھی تو کہا تھا پردہ ہی نہیں رکھیں گے، سب کو سحری کروائیں گے. آپ بیٹے گھر میں درس دیا کریں، بہت یہ تیز بچہ ہے، پاورفل ہے. انشاءاللہ. نہیں آپ بیٹے درس دیں، اور اللہ کرے کہ آپ درس نظامی آپ کے ابو آپ کو داخل کریں. ابو بھی آئے تھے نا دیوانے تھے، تو درس نظامی کرنا ہے. اگر حفظ کر رہے ہیں تو مرحبا، حفظ کر کے درس نظامی کرنا، اور اللہ آپ کو عالم دین بنائے، اور درس شروع کر دیں گھر میں. آپ دعا فرما دیں. ہاں، درس ابو کو ہر مہینے 3 دن مدنی قافلے کی فیس ابھی میں ڈالتا ہوں ان پر، اور آپ کو بھی ساتھ لے جائے کریں انشاءاللہ الکریم. ابو ہیں ساتھ آئے ہوئے چکوال سے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. انجے پے کے گوتی نے بائک تگیرینو ہاچیرینو انشاءاللہ. سوال نمبر 10 جواب دیجئے، بچوں میں سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ارشاد علی اطاری ہے، میں میرپور ساکرو سے آیا ہوں یہاں پہ. آپ کے سوال کا جواب ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب درست ہے. حضرت علی اصغر، ننھے شہید کربلا علی اصغر کے دادا جان حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں سب سے پہلے یہ ایمان لائے تھے. بچوں میں سب سے پہلے یہ ایمان لائے تھے. میں نیت کرتا ہوں گھر میں درس دوں گا انشاءاللہ الکریم. اب نوجوان. اللہ اکبر، ماشاء اللہ. جی لبیک. حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کی کس اولاد کو سید کہتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد ریاض اطاری ڈیرہ اسماعیل خان سے. ماشاءاللہ. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد کو سید کہتے ہیں. پھر سن لیجئے، حضرت مولا علی کی کس اولاد کو سید کہتے ہیں؟ حضرت امام حسین، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کو سید کہتے ہیں. جواب درست ہے. انشاءاللہ مدنی فیس دیں گے. 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کریں گے ہر ماہ انشاءاللہ. انشاءاللہ الکریم. امام حسین رضی اللہ عنہ کے اس بھائی کا نام بتائیے جو بچپن میں وفات پا گئے تھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام شاہد فراز اطاری ہے، بہاول نگر سے حاضر ہوا ہوں. حضور آپ کے سوال کا جواب حضرت محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب درست ہے. مدنی فیس انشاءاللہ عز و جل 12 ماہ قافلہ کروں گا، اور یہاں سے گھر جاتے ہوئے 26,000 درود پاک پڑھوں گا.
इंशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो तिलावत कुरान करीम में भी हिस्सा मिला लिया करें। हो गए ना सवाल? हाँ हाँ, अरे हाँ भाई, मेरी बिरादरी को ही भूल गया मैं। हम लोग जो है ना भुलक्कड़ होते हैं, बूढ़े बूढ़े जो होते हैं। जवाब दीजिए, किस उम्र से इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत की खबर आम हो गई थी? बताएंगे। ये उम्र नहीं, यानी कि इमाम हुसैन की शहादत की खबर जिंदगी के किस दौर से आम हो गई थी? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपना नाम उम्र भी बताते रहे। मोहम्मद रमजान अत्तारी, विहाड़ी का इलाका मेलसी से मेरा ताल्लुक है। अल्हम्दुलिल्लाह 28 साल से एक माह के मदनी काफिले में सफर कर रहा हूँ। अल्लाह अल्लाह। और 30 साल से ज्यादा फैजान सुन्नत का दर्स दे रहा हूँ। अल्लाह अकबर। सदाई मदीना सुभानअल्लाह जो मुसलमानों को जगाने का तरीका है, ये जब से शुरू हुई अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त से शुरू है। क्या शान है। और जब से ये वफद शुरू हुए थे हमारे मदनी काफिले से पहले, वफद बोलते थे, 4 दिन का होता था। 4 दिन का वफद होता। पहला हमारा वफद जो था ये साइकिलों पे हमने सफर किया था। साइकिलों में? जी जी। क्या शान है आपकी, इसको अल्लाह मदीना दिखाए जिक्र आए यार। तबीयत खुश कर। क्या बात है, सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन। आपकी उम्र नहीं बताई आपने? मेरी उम्र 60 साल से ज्यादा है, 61-60 के दरमियान है। माशाअल्लाह। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत से ही आपकी शहादत के मुतालिक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतला दे दी थी। माशाअल्लाह, बचपन शरीफ से ही बचपन शरीफ खबर आम हुई थी, आम हो गई थी। जी जी माशाअल्लाह। जवाब दुरुस्त है। सल्लल्लाहु अलैहि और है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस फरिश्ते ने बताया था कि इमाम हुसैन को शहीद किया जाएगा? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद जुनैद अतारी, कराची से। उम्र मेरी 62 साल हिजरी हिसाब से। माशाअल्लाह। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने। जवाब दुरुस्त है। सोशल मीडिया के जरिए एक सवाल आया है, ये पूछना चाह रहे हैं कि 9 या 10 मुहर्रम को जो रोज़ा आशूरा का जो रोज़ा है, इसके साथ हुक्म है कि यानी कहा जाता है कि एक रोज़ा और मिला लिया जाए। तो इसमें ये पूछना चाह रहे हैं कि बेहतर क्या है कि 9 और 10 का रखना चाहिए या 10 या 11 मुहर्रम का रोज़ा रखना चाहिए? दोनों ही बेहतर हैं। यहाँ मकसद ये कि यहूद सिर्फ आशूरे का रखते थे, तो हमारे लिए वो एक दिन आगे या पीछे शामिल करना है ताकि उनसे उनकी मतलब वो मुशाबहत, उनसे मिलते जुलते अंदाज से हम निकल जाएं, अलग हो जाएं। तो इसलिए वो 9-10 या 10-11, लेकिन उमूमन हमारे यहाँ तो 9-10 का ज्यादा रुझान है। जैसे अभी तो आज भी सहरी भी होगी इंशाअल्लाह, रोज ही हो रही है सहरी तो हमारे यहाँ अल्लाह की रहमत से। तो आज भी होगी इंशाअल्लाह, खुसूसी मदनी मुज़ाकरा भी होगा। और आज तो गालिबन
टोकन सिस्टम भी नहीं होगा आज। जी जी, आज नियत यही। आज और कल टोकन भी माफ, बगैर टोकन के शायरी। और बोलो। फतह रज़विया जिल्द 10 पेज नंबर 653 पर है, रोज़े जुमुआ, रोज़ाए जुमुआ, यानी जब इसके साथ पंज शंबा यानी हफ्ता, या पंज शंबा माने जुमेरात, या शंबा यानी जुमेरात या हफ्ते का रोजा इसमें शामिल हो, मरवी हुआ कि 10,000 बरस के रोजों के बराबर है। तो 9 तारीख है जुम्मे को, 10 पड़ रही है हफ्ते को आशूरे का दिन, तो एक फजीलत ये भी हासिल हो जाएगी कि ये 10,000 साल के बराबर ये रोजा हो जाएगा। फिर आशूरे की अपनी फजीलत है। फतह रज़विया जिल्द 10 पेज नंबर 653 पर है, रोजा जुम्मा यानी जब इसके साथ पंज शंबा या शंबा यानी जुमेरात या हफ्ते का रोजा भी शामिल हो, मरवी हुआ कि यानी बयान किया गया कि 10,000 बरस के रोजों के बराबर है, बहुत सवाब बढ़ जाएगा। तो जुम्मा कल 9 तारीख है, कल का रख लें, हफ्ता 10 आशूरा रोजा रख लें, इंशाअल्लाह मदीना मीठा मदीना हो जाएगा। सल्लु अलल हबीब। हाँ, वो अगर कोई सिर्फ 10 का रखे तो वो भी जायज है, गुनाहगार नहीं है। बेहतर वही है जो मैंने अर्ज किया आपको। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मदनी चैनल के नाजरीन और आलमी मदी मरकज फैज़ान मदीना के हाजरीन, कल जुमा है और 9 मुहर्रमुल हराम भी है और दुनिया के कई मुल्कों में जो है वो शब आशूरा है आज। तो कल इंशाअल्लाह उल करीम 2 बजे मदनी चैनल पर निगरानी शुरा का सुन्नतों भरा बयान लाइव होगा और ये बयान इंशाअल्लाह मदनी यहाँ पर चूँकि कसीर आशिकान रसूल मौजूद हैं तो जुमा से पहले ही आप सब ने तैयारी करनी है, सफ़ों में बैठना है। इंशाअल्लाह 2 बजे जो है वो निगरानी शुरा का बयान सुन्नतों भरा ये लाइव होगा और हफ्ते को चूँकि यहाँ आशूरे का दिन होगा तो उस दिन 3 बजे इंशाअल्लाह निगरानी शुरा का बयान लाइव होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। जिस मदनी मुन्ने पर आपने माशाअल्लाह इतनी शफकतें की, उनके वालिद साहब माशाअल्लाह मौजूद हैं हुजूर। माशाअल्लाह बेटे हर महीने 3 दिन बाप बेटे दोनों अगर जाया करेंगे, इससे मुझे उम्मीद है ही काम करेंगे। ये एक्टिव है, बच्चों में ये नुमाया है इंशाअल्लाह। या सैयदी, जिस तरह आपने फरमाया इंशाअल्लाह हर माह 3 दिन के मदनी काफले की नीयत है। इसके अलावा मैंने नीयत की है कि हर हफ्ता जो मदनी मुज़ाकरा होता है उसको इज्तिमाई तौर पर दिखाने के लिए अरेंजमेंट इंशाअल्लाह करूँगा और इज्तिमाई तौर पर अपने यूसी के अंदर मदनी मुज़ाकरा देखने का एहतमाम करूँगा। माशाअल्लाह, तो आप यूसी जिम्मेदार भी हैं? बस काम कर रहा हूँ। अल्लाह। यूसी जिम्मेदार हमारे और हैं काशिफ से। तो उनके मशवरे से ही करना जो कुछ करना है, मातहत रहकर इंशाअल्लाह। मरहबा, 7 करोड़ मरहबा। तो दुआ फरमा दे, अल्लाह पाक इस्तिकामत दे। माशाअल्लाह, खुशी हुई। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। दुआ पढ़ो। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला इलाहा इल्लल्लाहुल अलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति सब'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। 3 मरतबा जिसने पढ़ा तो उसने गोया शब कद्र हासिल कर ली। आइए मिलकर पढ़ते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति as-sab'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम
سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ العلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مول لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.